بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اپنا یونیورسٹی فیلو بہت پسند تھا۔ ایک دن جب میں نے اسے اپنی امی سے ملوایا تو میری امی کا اس کو دیکھ کر رنگ پیلا پڑ گیا۔ میرے والدین نے مجھے اس سے شادی سے سختی سے منع کر دیا، لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور تھی اور میں نے اس سے والدین کی مرضی کے خلاف جا کر پسند کی شادی کر لی۔ اور پھر ایک دن میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی جب مجھے یہ پتا چلا کہ ہم دو بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ کالج کے بعد میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور یونیورسٹی بس سے آتی جاتی تھی کیونکہ والد صاحب اپنے کاروبار میں بہت مصروف رہتے اور بھائی ہم دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا۔ رجب اور میں یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے۔ ہم کلاس فیلو تھے۔ رجب تمام لڑکوں سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ شوخی اور شرارت اسے چھو کر بھی نہ گزری تھی۔ بس کام کی بات کرتا اور فالتو ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالتا۔ میں حیران تھی کہ وہ دوسرے طالب علموں سے کس قدر مختلف ہے۔ انسان آخر فرشتہ تو نہیں ہوتا کہ اتنا پارسا ہو۔ ایک نظر کسی حسین چہرے پر بھی ڈالنا وہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ سبھی لڑکے خواہ وہ کتنے ہی مہذب اور شائستہ ہوں، لڑکیوں میں دلچسپی ضرور لیتے تھے۔ یہ ایک فطری امر تھا۔ بری نگاہ نہ سہی، اچھی نظروں سے ہی دیکھ لینا۔ کوئی مجرم تو نہیں۔ جب باغ میں رنگ برنگ کے خوشنما اور خوشبودار پھول کھلے ہوں تو یہ خوشبو دل کو بھیگتی ہے۔ پھولوں کی خوبصورتی نگاہوں کو خود بخود اپنی جانب متوجہ کر لیتی ہے۔ لیکن رجب عجب مٹی کا بنا تھا۔ چمن میں رہتے ہوئے کھلتے پھولوں میں اسے بالکل بھی کشش محسوس نہ ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ پتھر کا بنا ہے۔ انسان پر زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب اسے کوئی اچھا لگتا ہے، اپنا سا لگتا ہے۔ خاص طور پر جوانی میں جیون ساتھی کی خواہش، شادی کی آرزو، محبت بھرے ارمان یہ زندگی کا ایک لازمی سچ ہے اور حیات کے وہ خواب ہیں ان کو دیکھے بغیر جینے کی لگن مرجھانے لگتی ہے۔ رجب کے بارے میں یہ سارے فارمولے مجھے غلط لگتے۔ اسے لگن تھی تو بس پڑھنے کی، اور غرض تھی تو بس شاندار رزلٹ حاصل کرنے کی اور گولڈ میڈلسٹ کہلانے کی۔ زندگی میں اعلیٰ مقام پانا چاہتا تھا۔ وہ گاؤں سے تعلق رکھتا تھا اور ایک اچھی فیملی کا چشم و چراغ تھا۔ بہت ہی خوبصورت اور شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ وہ ایک ایسے طبقے کا فرد تھا جہاں عیش و عشرت دن کی گھٹی میں پڑی ہوتی ہے، اور حیرت کی بات تھی کہ وہ ان ساری لغویات سے دور تھا۔ دوستی کو بھی وہ بیکار کے مشاغل جانتا تھا۔ میں ایک عرصے تک اس کا مشاہدہ کرتی رہی۔ خدا جانے کیوں مجھے اس کی ذات میں اتنی دلچسپی ہو گئی کہ میں دن رات اسی کے بارے میں سوچتی رہتی۔ ایک روز اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ صبح سے بادل چھائے ہوئے تھے اور اس روز پیپر تھا، لہٰذا لازمی جانا پڑا۔ واپسی میں بادل گہرے ہو گئے اور پھر موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ یونیورسٹی کی بس نکل چکی تھی اور دوسری کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس نے گاڑی قریب آ کر روک دی اور بولا، فائزہ اگر پسند کرو تو میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ بارش اور تیز ہو گئی تو سڑکوں پر بہت پانی کھڑا ہو جائے گا، پھر تمہیں کوئی سواری نہیں ملے گی۔ میں نے غنیمت جانا اور اس کی گاڑی میں فوراً بیٹھ گئی۔ وہ کم گو تھا اور میں بھی اس قدر باتونی نہیں تھی، لیکن آج موقع تھا اس پراسرار آدمی سے اس کی اسراریت کا راز جاننے کا۔ میں تو ایک عرصے سے تجسس کے مارے مری جا رہی تھی۔ اسے مخاطب ہونے کا بہانہ تلاش کر رہی تھی۔ آپ نے کہاں ڈراپ ہونا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ اپنے گھر۔ میرا جواب مختصر اور مبہم سا تھا۔ وہ تو معلوم ہے، لیکن گھر ہے کہاں؟ گلشن اقبال میں۔ یہ کہہ کر میں نے تفصیل سے گھر کا پتہ بتایا۔ سن کر وہ بولا کہ مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے۔ چلو اچھا ہوا، پہلے آپ کو بلاک آئے گا، پھر آپ کو ڈراپ کر کے آگے چلا جاؤں گا۔ آپ کو آفر تو کر دی، لیکن ڈر رہا تھا کہ کہیں دور رہتی ہوں گی تو نہ جانے کب پہنچ پائیں گے، کیونکہ موسم کافی خراب ہے۔ تو کیا ہوا، انجوائے کرنے کا تو یہی موسم ہے جس کو آپ خراب کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ میرے نزدیک، بلکہ سبھی کے نزدیک، یہ ساون کا مہینہ خوبصورت موسم کہلاتا ہے۔ کہلاتا ہوگا، پر مجھے گھر پہنچنے کی جلدی ہے۔ کیا کوئی ضروری کام ہے؟ ہاں، میری ایک بیٹی ہے 4 سال کی۔ اسے اس کی پھپھو کے گھر لے کر جانا ہے۔ میرے بھانجے کی سالگرہ ہے۔ میں نے بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ وقت پر آ کر اسے لے جاؤں گا، اور اگر موسم اور شدید ہو گیا تو ظاہر ہے مجھے دیر ہو جائے گی۔ یہ سن کر میری ساری خوشی مان پڑ گئی۔ بہت مشکل سے کہا کہ آپ کی بیٹی بھی ہے؟
हाँ, आप शादीशुदा हैं? मैंने हैरत से पूछा। हाँ भाई, क्या लोग शादीशुदा नहीं होते? और जो शादीशुदा होते हैं, उन्हीं के बच्चे होते हैं। फिर मैंने पूछा कि कितने बच्चे हैं आपके? बस एक ही बेटी है, गुलनाज। दरअसल मेरी शादी उन दिनों हो गई थी जब मैं बीएससी में था। इतनी जल्दी कर ली आपने शादी? हाँ, हमारे यहाँ शादियाँ जल्दी कर देते हैं। हम गांव के लोग हैं ना। तो फिर आपकी बेगम भी गांव की ही होगी। फिर वो बोला कि थी, क्योंकि अब उनका इंतकाल हो चुका है। ओह, आई एम सॉरी। कितना अरसा हुआ उनके इंतकाल को? वो मेरी बेटी की पैदाइश के वक्त अल्लाह को प्यारी हो गई थी। तो आपकी बच्ची बच्ची को तो मेरी वालदा ने पाला है, लेकिन पिछले दिनों उनका भी इंतकाल हो गया। तो मैं उसे शहर में यहाँ अपने पास ले आया। वो दादी के बाद मुझसे बहुत ज्यादा मायूस है। मेरे बगैर वो बिल्कुल नहीं रहती। अब मुझे स्टडी भी मुकम्मल करनी है। अच्छा, गुलनाज के साथ अब कौन होता है? मैंने सवाल किया। आया है, जो मेरे साथ गांव से आई है। वो उसे काफ़ी अटैच है, लेकिन मेरा इंतज़ार करती है। बच्चे की वजह से यूनिवर्सिटी के बाद ज़्यादातर मैं घर पर ही रहता हूँ, अपनी गुलनाज के हमरा। अच्छा, तो यही वजह है आपकी संजीदगी की। यूनिवर्सिटी के किसी फंक्शन में भी आप दिलचस्पी नहीं लेते और बहुत लिए दिए रहते हैं। अब मैं समझ गई। आप ठीक समझी हैं। मेरा सारा ध्यान नाज की तरफ रहता है। इतने में मेरा घर आ गया और मैं अपने घर के गेट के सामने उतर गई। चाहती थी कि इखलाकन ही सही उसे चाय की ऑफर करूं, लेकिन उसने खुदा हाफिज कहा और तेजी से गाड़ी चला दी। अगले रोज मैंने शुक्रिया के तौर पर चंद कलमात कहे। कल तो आप इतनी जल्दी में थे कि मैं शुक्रिया भी न कह सकी थी। उसकी जरूरत नहीं। बारिश तेज थी, आप भीग रही थी। मैंने आपकी मदद करना जरूरी जाना। हम तकरीबन 1.5 बरस से साथ पढ़ रहे हैं, क्लास फेलोज हैं। इतना तो हक बनता ही है कि मैं आपको खराब मौसम में घर तक ड्रॉप कर देता। खामोशी का कुफर टूटा। रफ्ता रफ्ता हम में कुछ बातचीत बढ़ी और फिर रोज ही चंद मिनट बात होने लगी। कभी कभी हम इकट्ठे कैंटीन भी चले जाते और चाय पीते। हम जमात हमें बड़ी ही अजीब नजरों से तकने लगे थे। ये क्या? वो शख्स जिसने 1.5 बरस तक किसी लड़की से बात न की, किसी हम जमात तालिब इल्म की तरफ कभी दोस्ती का हाथ भी न बढ़ाया था, वो मुझसे बात करने लगा था। और मेरे दिल में रजब की मोहब्बत मजीद घर करती जा रही थी। लेकिन मैं जानती थी कि वो बस मुझसे एक लाखी अच्छे क्लास फेलो की हैसियत से ही बात करता है, क्योंकि मैं उसके रवैये में कभी भी मुलाकात की बेचैनी महसूस नहीं की, जब मेरे दिल को हर लम्हा रजब से मिलने को रहती थी। वो मुझसे इसलिए भी बात कर लेता कि मैं उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती, और उसे भी जैसे बस अपनी बेटी की ही बातें करना बहुत अच्छा लगता था। 6 माह पलक झपकते ही गुजर गए। सालाना इम्तिहान करीब थे और उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी को खैराबाद कहना था। मुझे रजब अच्छा लगने लगा, पर हकीकत मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। मेरा तो बस जी चाहता था कि मैं उससे कहूँ कि मैं तुम जैसे साथी ही की आरज़ूमंद हूँ, मुझसे शादी कर लो। मगर उसका रौब ऐसा था कि मैं ये बात कह ही ना सकी, और ना ही कभी मुझे हिम्मत हुई। इम्तिहानात ख़त्म हो गए। आज हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था। जो ही मैं बेचैन दिल के साथ घर जाने को निकली, वो गाड़ी लेकर आ गया और बोला कि आज के बाद शायद हमारी मुलाकात कभी भी ना हो। कहो तो मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। मेरा दिल भी यही चाह रहा था कि बिछड़ने से पहले एक बार और मिल लेते हैं। क्या पता फिर कभी मुलाकात हो या ना हो। लेकिन आज भी मुझे उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। और जब मैं अपने गेट पर उतरी तो कुछ लम्हे उसकी कुर्बत में रहने को उसे कहा कि एक कप चाय पी लें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस पेशकश को कबूल कर लेगा, लेकिन खिलाफ तवक्को उसने मेरी बात मान ली। उसने गाड़ी लॉक की और मेरे घर को रौनक बख्श दी। अम्मी अब्बू किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे और घर पे मैं, मेरी बहन और छोटा भाई ही मौजूद था। मैंने उसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया और मुलाजमा को चाय लाने को कहा। बातों बातों में गुलनाज का जिक्र छिड़ गया। कैसी है आपकी बेटी? कभी उसे हमारे घर भी लाइए और मुझसे भी मिलवाइए। वो पहले तो खामोश रहा, और फिर क्या था, हाँ किसी दिन लाऊंगा। आज तक उसने मुझसे फोन नंबर मांगा और ना ही मैंने दिया। चाय पीने के बाद जब वो चलने लगा तो मैंने याद दिलाया कि गुलनाज को जरूर लाइएगा। मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे फोन कर दीजिएगा जब आपको आना हो। इस बहाने
میں نے اپنا نمبر لکھ کر اسے دے دیا۔ اس نے پرچہ جیب میں رکھ لیا۔ مجھے امید نہ تھی کہ وہ فون کرے گا، لیکن ایک ہفتے بعد اچانک اس کا فون آ گیا۔ کہنے لگا گلناز پرسوں گاؤں جا رہی ہے، سوچا آپ سے وعدہ کیا تھا اسے ملوانے کا تو ملوا دوں۔ ضرور لائیے، میں خوشی سے لبریز لہجے میں بولی۔ کب لا رہے ہیں؟ آپ آج شام کو لے آئیے۔ ٹھیک ہے، آج شام کو 6 بجے ہم آئیں گے۔ میں کیا بتاؤں کہ میں کس قدر مسرور تھی۔ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی تھی، وقت کاٹے نہ کٹ رہا تھا۔ امی کو بھی میں نے بتایا کہ میرا ایک کلاس فیلو اپنی بیٹی کے ساتھ مجھے ملنے آ رہا ہے۔ گلناز سے ملاقات کو تو بہانہ تھا، اصل چاہ تو مجھے رجب سے ملنے کی تھی۔ وقت پر وہ ایک خوبصورت اور معصوم سی گول مٹول بچی کے ہمراہ آ گیا۔ میں نے گلناز کو پیار کیا اور دوڑ کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ بھی مجھ سے اس طرح لپٹ گئی جیسے عرصے سے پیار کی پیاسی ہو۔ میں نے رجب کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور امی سے اسے ملوایا۔ باتوں باتوں میں جب امی نے اس سے اس کے گاؤں کا نام پوچھا تو وہ کچھ چونک پڑی، اور پھر جب اس نے اپنے باپ کا نام بتایا تو امی کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے بہت مشکل سے پوچھا، کیا تم اسد اللہ خان کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ امی کا چہرہ پریشانی سے پیلا پڑنے لگا۔ میں نے امی کو سنبھالا اور کمرے سے باہر لے آئی۔ رجب کے جانے کے بعد انہوں نے سختی سے مجھے رجب سے ملنے اور اس سے کسی قسم کا تعلق رکھنے سے منع کر دیا۔ وہ کہتی کہ رجب سے تمہاری شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں رجب کو پہلے سے جانتی ہوں۔ میں جب ان سے پوچھتی کہ بتائیں آپ رجب کو کیسے جانتی ہیں تو وہ مجھے کوئی بھی جواب نہ دیتی۔ میں حیران تھی کہ نہ جانے ان کو رجب سے میری شادی پر کیا اعتراض ہے، اور آخر ان کا رجب سے کیا رشتہ ہے جو وہ مجھے نہیں بتاتی، لیکن میری اسے شادی سے اس قدر کیوں خلاف ہے۔ مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ امی اکثر نانی کی طرف چلی جاتی کیونکہ وہ بیمار تھی، اور ابو کاروبار کے سلسلے میں گھر سے باہر ہی رہتے۔ میں رجب کو کال کر دیتی کہ میرا گلناز سے ملنے کو بہت دل چاہ رہا ہے۔ گلناز تو ایک بہانہ تھی، میری پیاسی نظریں تو رجب کا دیدار چاہتی تھی۔ میں امی کے بار بار منع کرنے کے باوجود رجب اور گلناز سے گھر سے باہر پارک میں بھی ملنے لگی اور اس کے گھر بھی جانے لگی۔ یوں ایک رشتہ میرے اور رجب کے بیچ استوار ہو گیا، یعنی گلناز کے پیار کا رشتہ۔ وہ میرے رجب سے ملاقات کا پل بن گئی۔ میں نے اسے دوستی کر لی اور وہ مجھ سے مانوس ہو گئی، تو روز رجب سے کہتی کہ مجھے آنٹی کے پاس لے چلو، اور یہی میں چاہتی تھی۔ یہی میرے پاس ایک ہتھیار تھا، رجب جیسے بے دل انسان کا دل جیتنے کا۔ رجب بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کی کوئی فرمائش نہ ٹالتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے صلاح دی کہ رجب، تمہاری بچی کو ماں کے پیار کی ضرورت ہے، تم کسی سے دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ بچی کو ماں کے پیار کی پیاس ہے، جب وہ بڑی ہوگی تو ماں کی ضرورت اسے زیادہ محسوس ہوگی۔ آیا ماں جیسی تربیت تو نہیں کر سکتی، اور نہ تمہیں بھی کوئی دکھ سکھ کا ساتھی مل جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ کوئی اچھی لڑکی ملے تو کر لوں گا شادی، مگر اپنی بیٹی کی خاطر۔ لیکن کیسے اعتبار کروں کہ جو ماں بن کر آئے گی وہ اس کو ماں کا پیار دے گی بھی یا نہیں؟ تو مگر اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکتی ہو تو کر دو۔ میرے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ دو جو میری بیٹی کو صرف ماں کا پیار دے سکے۔ یہ ایک ذومعنی بات تھی جس کو میں نے سمجھ لیا، اور میں یہی بات رجب کے منہ سے سننے کی متمنی تھی۔ میں تو اسے دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی تھی۔ تبھی میں نے گلناز کو اتنا پیار دیا کہ اس کی خاطر ہی صحیح رجب بس مجھے قبول کر لے۔ ہمارا رزلٹ آ گیا تھا اور ہم دونوں پاس ہو گئے تھے۔ رجب کو نوکری کی ضرورت نہیں تھی، مگر وہ بیٹی کی خاطر شہر میں رہنا چاہتا تھا تاکہ کسی اچھی تعلیمی ادارے میں اسے پڑھا سکے، کیونکہ گاؤں میں وہ سہولیات نہیں تھی۔ رجب چونکہ بہت زیادہ قابل اسٹوڈنٹ رہا تھا، اس لیے اسے ایک بہت اچھی جاب مل گئی، اور میں نے اسے کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور تمہاری بیٹی کو میں بالکل اصلی ماں کا پیار دینا چاہتی ہوں۔ میں نے امی کو بہت منانے کی کوشش کی، مگر وہ باضد تھی کہ رجب سے تم شادی نہیں کر سکتی، اور چاہے جس سے کہو گی ہم تمہاری شادی کروا دیں گے۔ مگر مجھے کب یہ قبول تھا؟ میں نے امی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور گھر میں بغیر بتائے رجب سے نکاح کر لیا۔ اب گل 5 برس کی ہونے والی تھی جب میں اس کی ماں بن کر رجب کے گھر آنگن میں داخل ہوئی۔ ماں یہ صدمہ برداشت نہ کر پائی اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ باپ اور بہن بھائیوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ میری وجہ سے امی کی جان گئی۔ یہ حقیقت مجھ پر بعد میں کھلی کہ امی کا رجب سے کیا رشتہ تھا۔
اور وہ کیوں اس شادی کے خلاف تھی۔ مجھے یاد ہے کہ گلناز سجی ہوئی گڑیا سی میرے بیڈ کے پاس کھڑی تھی، جبکہ میں اور اسی جوڑا پہنے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ بڑے شوق اور حیرت سے میرے چہرے کو تک رہی تھی، شاید سوچ رہی تھی کہ میں آج اس قدر سجی ہوں اور اس کے والد کے پاس کیوں بیٹھی ہوں۔ وہ آج تک مجھے دیکھے جاتی تھی، نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ تبھی رجب نے اسے اٹھا کر میرے پہلو میں بٹھا دیا اور کہا، فائزہ وعدہ کرو کہ اس کو حقیقی ماں کا پیار دو گی۔ پیدا ہوتے ہی قدرت نے اس کی ماں چھین لی، تب سے اب تک اس کو محبت بھری گود نصیب نہیں ہوئی۔ میں نے رجب سے وعدہ کیا اور کہا، فکر مت کرو، میں اسے حقیقی ماں کا پیار دوں گی۔ اس کی خاطر تو میں نے آپ سے شادی کی ہے اور اپنے ماں باپ تک کو چھوڑ دیا ہے۔ اس بچی کی معصومیت نے پتہ نہیں کیوں میرا دل موہ سا لیا ہے۔ شروع میں تو وہ میری باہوں میں رہی، میں نے بھی دن رات اس پر توجہ دی اور بھرپور محبت دی، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس نے مجھے مما کہہ کر مضبوطی سے میرا آنچل تھاما کہ اسے دامن چھڑانا مشکل ہو گیا۔ وہ اتنی خوش تھی گویا سچ مچ اسے اس کی ماں مل گئی ہو۔ رجب جب ناز کو میرے ساتھ لاڈ کرتے دیکھتے تو کہتے، فائزہ میں تم جیسی لڑکی ہی چاہتا تھا جو میری بچی کو ماں کا پیار دے سکے۔ تب میں دل میں سوچتی کہ میں کیا کروں رجب، میں اس کو پیار دینے پر مجبور ہوں، کیونکہ صرف اسی راستے سے میں تمہارے دل کا سفر طے کر سکتی تھی، ورنہ تم جیسے کٹھور شخص کی محبت کیسے حاصل ہوتی۔ ان دنوں میں صرف دل سے گلناز کو چاہ رہی تھی، لیکن آج یہ اقرار کر کے بڑی تکلیف اور ندامت ہوتی ہے کہ میں نے رجب سے کیے وعدے کو روایتی ستیلی ماں بن کر کس قدر مجروح کیا۔ گلناز سے محبت اور قربت کا عرصہ بہت ہی مختصر رہا۔ ایک سال بعد جو ہی میں ایک بچی کی ماں بنی تو وہ از خود میری توجہ سے محروم ہو گئی۔ اب وہ میرا دامن پکڑتی تو میں غصے سے چھنک دیتی، مجھ سے لپٹتی تو میں دھتکار کر پرے کر دیتی۔ وہ گھنٹوں روتی رہتی، مجھ پر اثر نہ ہوتا۔ مجھے اس کے رونے سے الجھن بڑھتی تو اسے اندھیری کوٹری میں بند کر دیتی۔ اس کا ہر وقت کا رونا دھونا مجھے ایک آنکھ نہ پاتا تھا۔ اب میری گود سگی اولاد سے آباد ہو چکی تھی، بھلا اب سوتن کی بیٹی کی مجھے کیا پرواہ تھی۔ گلناز کا وجود یوں کھٹکتا جیسے گلاب بھری ٹہنی میں کانٹے ہوتے ہیں۔ چاہتی تھی کہ اسے کوئی لے جائے، مگر اس کانٹے کو نکالنے کی کوئی ترکیب میرے پاس نہ تھی۔ اس کو بہرحال یہیں رہنا تھا اور میرے دل میں چبھنا ہی تھا۔ اقرار ہے کہ میں دل کی بری نہ تھی، مگر جانے کہ مجھے یہ بچی مجھ کو بوجھ لگتی۔ شروع میں رجب نے اسے سنبھالا، یہ دیکھتے ہوئے کہ میں چھوٹی بچی میں بہت زیادہ مشغول ہوں، لیکن جب اوپر تلے دو بچے اور ہو گئے تو وہ بھی گلناز کو نظر انداز کرنے لگے اور ان کو اس کی زیادہ پرواہ نہ رہی۔ ننھے منھے بچے کے اس ریلے میں بن ماں کی اس بچی کی ذات خاک شاک کی طرح بہہ گئی۔ کچھ دن تو گلناز مجھ سے پیار پانے کے جتن کرتی رہی، لڑتی جھگڑتی رہی، غصہ کرتی، چیزیں اٹھا کر پٹک دیتی، اور پھر کبھی پیار سے مناتی، کبھی روٹھ جاتی، روتی بلکتی۔ جو جو اس کی طلب بڑھتی جاتی تھی، میرے دل میں اس کے لیے بیزاری بھی بڑھتی جاتی تھی، اور اب میں اس کو مارتی، ڈانٹتی اور دھتکارتی، دھکے دے کر گرا دیتی تو وہ اور زیادہ ضدی اور چڑچڑی ہوتی جاتی۔ تب بہانے سے رجب سے بھی کئی بار اسے پٹوایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کن ذہن ہو گئی، اسکول جانے سے انکار کر دیتی، زبردستی بھیجتی تو روتی چلاتی اور پڑھنے میں دلچسپی نہ لیتی۔ وہ ننھی سی جان سارا دن گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرتی، برتن صاف نہ دھو سکتی تو کھلے بالوں سے پکڑ لیتی، کام کرنے کے بعد ہی اسے کھانا ملتا۔ مجھے خود پر شرم محسوس ہوتی کہ میں ایک روایتی ستیلی ماں بن گئی ہوں۔ کتنا ظلم کیا میں نے اس معصوم پر، نہ جانے اس وقت میرا احساس کہاں مر گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے بچے جوان ہو گئے۔ اب وہ بھی دبی زبان سے مجھے منع کرتے کہ ماں باجی گل سے ایسا سلوک نہ کرو۔ ان کو جھڑک دیتی کہ زیادہ سر مت چڑھانا اسے، ورنہ بعد میں پچھتانا ہوگا۔ وہ میرے سامنے دم نہیں مار سکتے تھے۔ رجب کے دل پر کلی اب میرا راج تھا، میں ہی مالک تھی۔ گلناز بہت خوش شکل تھی۔ رجب کہتے تھے کہ اس کی ماں بہت خوبصورت تھی اور گلناز بالکل اپنی ماں جیسی ہے۔ انہوں نے اپنے بیڈ روم میں ابھی تک گلناز کی ماں کی تصویر نہ ہٹائی تھی۔ شاید گل سے نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی، میں اسے پورا کھانا نہ دیتی، پھر بھی اس کی رنگت حوروں کی طرح نکھرتی جاتی تھی۔ اب یہ ہونے لگا کہ جو رشتہ گلناز کے لیے آتا میں بہانے سے ان کو منع کر دیتی، کیونکہ گلناز میرا گھر سنبھالتی تھی۔ شہریار ایک کامیاب بزنس مین کا بیٹا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔
یہ رشتہ بھی گلناز کے لیے آیا، مگر میں نے کسی طرح گھر چھوڑ کے اپنی بیٹی فرح ناز سے اس کی شادی کروا دی۔ حالانکہ اس کی عمر بامشکل 16-17 برس تھی، مگر زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے اس کے لچھن ٹھیک نہیں رہے تھے۔ وہ اکثر سہیلی کے گھر کا بہانہ بنا کر پڑوس کے لڑکے راہیل سے ملتی، اور اس خوف سے نجات پانے کے لیے میں نے جھٹ پٹ اسے بیاہ دیا۔ شہریار میں کوئی کمی نہ تھی، مگر فرح میرے ہزار منع کرنے کے باوجود بھی باز نہ آئی۔ وہ اب بھی اس آوارہ لڑکے سے رابطے میں ہی رہتی تھی، اور اکثر میکے آ کر چمکتی دمکتی۔ پھر جب سب سو جاتے تو وہ رات کو چھت پر جا کر اس سے ملتی۔ یہ سرکش میرا کہنا نہ مانتی تھی۔ شہریار اسے میکے آنے جانے سے منع نہ کرتا، مگر میں روکتی، کیونکہ کئی بار میں نے اسے چھت پر جا کر راہیل سے باتیں کرتے پکڑا تھا، اور ڈانٹ کر نیچے بھی لائی تھی، اور راہیل کو بھی لان تان کی، لیکن پھر بھی وہ دونوں باز نہ آئے۔ رجب سے ڈر کی وجہ سے میں شکایت نہ کر پائی تھی۔ بیٹی کا معاملہ نہ ہوتا تو راہیل کو زندہ نہ چھوڑتی، مگر بدنامی کا بھی ڈر تھا، اور اب سوچتی کاش فرح کی شادی میں اس کی مرضی سے راہیل کے ساتھ ہی کر دیتی تو اچھا تھا۔ یہ ہر وقت کی تلوار تو ہمارے سروں پر نہ لٹکتی۔ وہ منحوس گھڑی ایک دن آ ہی گئی جس سے میں ڈرتی تھی۔ ایک بار فرح آئی اور وہ رات کے 12 بجے کا ٹائم ہی ہوگا، پھر وہ چھت پر چلی گئی۔ نہ جانے شہریار کو کیا سوجی کہ وہ اسے آدھی رات کو لینے کے لیے آ گئے۔ دستک پر میں گئی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ فرح اپنے بستر پر نہ تھی، سارے گھر میں کہیں نہ ملی۔ شہریار اندر آئے اور نیچے اسے ڈھونڈنے کے بعد چھت پر چلے گئے۔ میری تو سیٹی گم ہو گئی، دل تھام لیا۔ چھت پر دو سائے نیم تاریکی میں قریب قریب لکڑی کی سیڑھی کے پاس کھڑے نظر آئے۔ راہیل کے گھر کی چھت ہماری چھت سے ملی ہوئی تھی۔ دھڑکتے دل سے داماد کے پیچھے اوپر گئی، مگر یہ کیا، راہیل کے ساتھ فرح نہیں بلکہ گلناز کھڑی تھی۔ شہریار یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے اور غصے میں بولے کہ گلناز تم کیا کر رہی ہو یہاں، اور یہ کون ہے؟ راہیل چھلانگ لگا کر اپنی چھت پر کود گیا۔ وہ گلناز کو نیچے لے آئے، لیکن فرح کہاں تھی جسے ڈھونڈتے ہوئے ہم چھت پر گئے تھے؟ شہریار گلناز کو ڈانٹنے میں محو ہو گیا، بیوی کو بھول کر کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ اس کا تو نام و نشان ہی نہ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ناز، تم کو میں ایسا نہ سمجھتا تھا، تم تو ایک اچھی لڑکی نظر آتی تھی۔ افسوس۔ وہ صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ گلناز سے زیادہ اس کی فکر میں تھی، فرح آخر کہاں ہے؟ تبھی فرح کمرے میں داخل ہوئی اور بن کر بولی، ارے آپ اس وقت؟ ہاں، شہریار نے کہا، قریبی دوست کی شادی تھی، سوچا تم کو دیکھتا چلوں۔ فرح تم کہاں تھی؟ میں نے دبی آواز سے سوال کیا۔ امی، میں باتھ روم میں تھی۔ حیرت ہے، آپ لوگ یہاں کیوں جمع ہے؟ وہ تمہاری باجی گلناز چھت پر پڑوسی کے لڑکے سے عشق فرما رہی تھی، شہریار نے غصے سے کہا، اور فرح کہنے لگی، باجی تم ایسی حرکت کر سکتی ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ شرم تو تمہیں نہیں آتی، اور تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی خیال نہیں۔ پھر شوہر سے کہا، شہری آپ چلیں، ابھی اسی وقت ہم گھر چلتے ہیں، ابو آ کر خود ہی اس کی خبر لیں گے۔ گاڑی باہر کھڑی تھی اور وہ شہریار کے ساتھ چلی گئی، اور اس دن خدا نے عزت بچا لی۔ گلناز نے فرح کے لیے اپنی ناموس کی قربانی دے کر اس کا گھر اجڑنے سے بچا لیا تھا۔ جب شہریار نے دستک دی تھی، جب انکل کہہ کر پکارا تھا، گلناز جاگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شہریار آ گیا ہے، جبکہ یہ بھی جانتی تھی کہ فرح اوپر چھت پر ہے۔ تبھی تیزی سے وہ اوپر چلی گئی اور فرح کو جلدی سے چھت پر بنے اسٹور روم میں جانے کو کہا، اور خود لکڑی کی سیڑھی لگا کر راہیل کو وہاں سے بھاگنے میں مدد کرنے لگی۔ تب تک شہریار اوپر آج پہنچا اور اس راہیل کے ساتھ کھڑے دیکھا۔ گلناز کی بات چیت شہریار کی چچا زاد سے طے ہو گئی تھی۔ یہ منگنی ٹوٹ گئی، بھلا کیسے شہریار اب اسے بھابھی بنا سکتا تھا؟ فرح نے لاکھ منع کیا کہ شہریار یہ بات ابو سے نہ کہیں، لیکن انہیں منگنی توڑنے کی وجہ تو بتانی تھی۔ شہریار نے بتا دیا کہ انکل آپ گلناز کی شادی پڑوسی کے بیٹے سے کر دیں، ہم کے رشتہ نہیں لے سکتے۔ رجب نے گلناز کو مارا، وہ بیچاری چرپائی سے جا لگی۔ کچھ دن بخار رہا اور پھر اس بے رحم دنیا سے منہ موڑ لیا۔ مرتے دم تک اس نے یہ نہ بتایا کہ فرح کا گھر بچانے کی خاطر اس نے بہن کو نیچے بھجوا دیا تھا، کیونکہ اس وقت فرح زینے سے نیچے نہ جا سکتی تھی۔ زینے سے تو شہریار کے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ معصوم گلناز نے کتنی بڑی قربانی دی۔ کاش وہ کچھ دن اور زندہ رہتی تو اسے جی بھر کے اپنے برے سلوک کی معافی مانگ لیتی۔ یہ سزا
جو اس نے مر کر مجھے دی میرے لیے عمر بھر کا عذاب ہے۔ یہ سزا کبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ میں جب تک زندہ رہوں گی ضمیر کی تلوار مجھے زخمی کرتی رہے گی۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ستیلی ماں بھی تو آخر انسان ہی ہوتی ہے، آخر کتنی بری ہو سکتی ہے، تو میں ان لوگوں کے لیے زندہ مثال ہوں۔ اب میں اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتی ہوں کہ میری ماں کا رجب سے کیا رشتہ تھا۔ دراصل میری امی کی ابو سے پہلے بھی ایک شادی ہو چکی تھی جس کا ہمیں علم نہیں تھا۔ اس کی شادی رجب کے چچا سے ہوئی تھی اور رجب کی پیدائش کے بعد اس کی ماں بیمار رہنے لگی اور بستر سے لگ گئی۔ انہی دنوں امی کی بھی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ رجب کی دادی یعنی امی کی ساس نے رجب کو میری ماں کی گود میں دے دیا کہ اب تم اسے ماں جیسا ہی پیار دینا۔ 1 سال تک امی اسے ماں بن کر پالتی رہی اور پھر رجب کی والد کی بھی طبیعت بہتر ہو چکی تھی۔ امی کو رجب سے بہت پیار تھا، وہ بھی ایک پل ان کے بغیر نہ رہتا تھا۔ انہی دنوں امی اور ان کے شوہر میں نہ چاکیاں بڑھتی گئی کیونکہ ان کا کسی اور عورت سے تعلق تھا، اور یوں شادی کے سال بعد ہی ان کی طلاق ہو گئی اور پھر میرے ابو سے ان کی شادی ہو گئی۔ میں نے ماں کی بھی نافرمانی کی۔ آج میں خود کو گلناز کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کا بھی مجرم سمجھتی ہوں کیونکہ مجھ سے دل و جان سے پیار کرنے والی ان 2 ہستیوں کی جان میری وجہ سے گئی۔ میں خود کو دونوں کا قاتل سمجھتی ہوں۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ میرے لیے دعا کر دیجیے گا کہ میرے دل کو چین مل جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل سدرا کی کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ کل پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔